اللهم عجل وليك الفرج. سید آمد میں بر محمد آل محمد بلندر صلوات. وری بھی صلوات پڑھو بلند آواز. اللہم صلی علی بلند سے بلند تر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ الصلاۃ والسلام. صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین واولادہ المعصومین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقہ طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج آل محمد. یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ فارج شریف. نادی علی مدر العجائب تجدہ عونا لکا فی النوائب کل ہمن وہمن سیئن جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت. مرد آباد. یا امام المنتظر اللہ جل، اللہ جل، یا امام المنتظر اللہ جل، اللہ جل، یا امام المنتظر اللہ جل، اللہ جل، یا وارث خون حسین اللہ جل، اللہ جل، یا وارث خون عباس اللہ جل، اللہ جل، یا وارث خون علی اکبر اللہ جل، اللہ جل، یا وارث خون علی اصغر اللہ جل، اللہ جل، یا وارث خون امیر قاسم. اللہ جل، اللہ جل. اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان الغوی الشقی الرجیم. بسم اللہ الوفی الولی الکریم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینہ للمسکلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان. درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور کو. قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد. میں آپ کے شہر میرپور میں امام زمانہ کی مرضی سے منیر صاحب کے وسیلے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. شاید چند لوگوں نے مجھے سوشل میڈیا یا ٹی وی پہ دیکھا ہو جو میں نے کچھ پروگرام کیے تھے. ایک درد ہے، ایک مقصد ہے، وہ لے کے کبھی کس ملک میں کبھی کس شہر میں، اور اب آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں. امید ہے جتنی گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے آپ ان کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، لوح دل پہ لکھیں گے. ایک ایک لفظ صرف رضا امام کی خاطر
ہمیشہ سے بولتا ہوں، یہ قطن ذہن میں نہیں ہوتا میری مجلس کسی کو اچھی لگے تو وہ واہ واہ کرے، مجھے 4 مجالس مل جائیں، میرے پیسے بڑھ جائیں، بالکل ایسی قطن کوئی نہ توقع ہے نہ امید ہے۔ یہ نیت ضرور ہوتی ہے میری بات کسی کو سمجھ آ جائے اور سرکار کے لشکر میں ہو سکتا ہے اس کی ضرورت ہو۔ شہنشاہ زمانہ کے پاک لشکر میں اس کی ضرورت ہو، اس کا انتظار ہو، وہ تیار ہو جائے اور سردار کی طویل غیبت کا اختتام ہو جائے۔ بے مقصد نہ کبھی گھر سے نکلا ہوں، نہ کبھی کوئی سوچ ہوتی ہے۔ بچپن میں والد نے جب سکول ڈالا تھا یہ بتایا تھا بیٹا پڑھ لکھ کے کسی اچھی منزل، اچھی پوسٹ، اچھے مقام پہ پہنچنا ہے۔ جب شادی کی تھی تو بھی یہی تھا کہ شادی کے بعد نسل بڑھانا مقصد ہوتا ہے، سکول ڈال کے کسی پوسٹ پہ پہنچنا مقصد ہے، شادی کے بعد نسل بڑھانا مقصد ہے، پھر نوکری میں تنخواہ لینا مقصد ہے، کاروبار کرنا ہے اس میں منافع کمانا مقصد ہے۔ اگر ہر چیز میں مقصد ہے تو پھر اس عزاداری کا بھی کوئی مقصد ہے۔ بہت شکریہ، میں اپنی ذات سے ہی میں نے بات شروع کی ہے، اب تک شاید کوئی بات پہنچ جائے۔ اس عزاداری کا بھی کوئی مقصد ہے، یہ مومنوں کو جنت دلوانے کے لیے برپا نہیں کی گئی۔ میں راپور آج میرا دل ہے، میں کچھ دل کی باتیں آپ سے کر کے جاؤں، اور اگر آپ نے میرا ساتھ دیا، مومنین کو جنت دینے کے لیے یہ عزاداری برپا نہیں کی گئی۔ لوگوں کی بخشش کا ذریعہ یہ عزاداری نہیں برپا، آغاز بخشش کے لیے کیا ہی نہیں گیا، کیونکہ فرمایا مولانا میرے سامنے بیٹھے ہیں، فرمایا گیا جس بندے کے دل کے اندر مچھر کے پر کے برابر بھی ہماری محبت ہوگی وہ جہنم نہیں جائے گا۔ اس مقدس منبر کا وارث، لنگر کا وارث، ماتم کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، ذوالجناحوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، نبیوں کا وارث، جس کا کائنات میں کوئی نہیں اس کا وارث، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی وامہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وغاصب فضائلہم من یوم الازل الى یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نصر من اللہ و فتح قریب۔ اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ مولا آپ کا اس ذکر میں قدم قدم چل کے آنا اپنی نصرت میں شمار فرمائے۔ آپ کا اس مقدس مقام پہ چل کے آنا مولا اس کو اپنی وفا میں شمار فرمائے۔ منیر صاحب آپ تو مجھے بہت سن بیٹھے ہیں، عرض کر رہا تھا ہر چیز کا کوئی مقصد ہوتا ہے، بے مقصد نہ مالک نے کوئی چیز بنائی۔ یہ ہوائیں کیوں چلتی ہیں، یہ فضائیں کیوں معطر ہیں، یہ پھول کیوں کھلتے ہیں، یہ بے مقصد ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ پھول ہمارے لیے کھلتے ہیں، میں نے کہا تمہارے لیے نہیں۔ کہتے کیسے؟ میں نے کہا اگر یہ تمہارے لیے کھلتے ہیں تو تمہارے مرنے کے بعد بھی یہ کھلے ہیں۔ شاید میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرتا ہوں، اگر تمہارے لیے کھلتے ہیں تمہارے دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ کھلے۔ کہنے لگے نہیں میں آؤں جاؤں یہ تو کھلتے رہیں گے۔ میں نے کہا پھر تیرے لیے نہیں کھلتے، کسی کے استقبال میں کھلتے ہیں، کسی کے انتظار میں کھلتے ہیں۔ ہر چیز کا مقصد، کوئی چیز بے مقصد نہیں۔ امام بارگاہیں کیوں بنی؟ مجھے صاحب کیوں بنی امام بارگاہ؟ امام کی بارگاہ ہے، کسی کو سمجھ آئے تو، نہ ٹالپور کی بارگاہ ہے، نہ کسی سید کی بارگاہ ہے، نہ کسی ملک کی بارگاہ ہے، امام زمانہ کی بارگاہ ہے۔ کیوں بنی؟ بلایا گیا ذکر پہ آپ تشریف فرماؤ۔ مہربانی مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے، آپ بار بار تشریف نہ لائیں تاکہ بات میں انٹرپشن نہ ہو، بات ہماری رک نہ جائے۔ درود پڑھیں شہنشاہ کے۔
مولوی صاحب لوگ کہتے ہیں واجب الاحترام یورپ انگلینڈ میں لوگ مٹھیاں بھر کے یورو اپنا کرونے اور پتہ نہیں کیا کیا کرنسیاں دیں. وہ بابا سید ہیں, اچھا نہیں لگتا, گھر کی کہانی سنانے آئے ہیں, احسان کرنے تھوڑا ہے. کیونکہ میرے بزرگوں کا کلیہ ہے منیر بھائی, بزرگوں کا کلیہ ہے کہ کردار نسلوں کا پتہ دیتے ہیں. بہت شکریہ, مہربانی. کردار نسلوں کا پتہ دیتے ہیں, ایسے ہے نا جی. بہت شکریہ بھائی, آپ بہت خوبصورت کلام پڑھ رہے تھے, اس کا بھی میں اظہار آگے کرتا ہوں, اور آپ کا جو ڈوب کے پڑھنا وہ بھی باکمال تھا. امام بارگاہ میں آپ کو بلایا گیا, تشریف لائیں, اس لیے مجلس سنیں. مجلس کے کتنے حصے ہیں؟ میں آج تھوڑی مختلف گفتگو کر رہا ہوں. مجلس کے کتنے حصے ہیں؟ سب سے پہلے خطبہ, پھر فضائل, پھر مسائل, آخر میں ایک قرآن کی آیت. ایسے ہے نہیں, میں عرض کرتا ہوں. پہلے حمد و ثنا, خطبہ, خطبے کے بعد آل محمد کے فضائل, جن کی وجہ سے یہ کائنات بنی, ان کی ثنا, جن کے صدقے میں یہ کائنات بنی, جن کے لیے بنی, ان کی ثنا. ان کی ثنا کو فضائل کہتے ہیں. امت نے جو رویہ رکھا اس کو مصائب کہتے ہیں. میں واجب الاحترام تھوڑے مختلف انداز سے, شاید میرا مقصد پورا ہو جائے, جو میں آیا ہوں اتنے دور سے, شاید پیغام پہنچ جائے. پھر مصائب, امت نے جو رویہ رکھا, کیا رکھا, وہ آپ کو سناتے ہم آنے والے. آخر میں کہتے ہیں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا, کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ سید اس کے پیچھے حقیقت جب تفسیر میں پڑھی, معصوم فرماتے ہیں ہر پڑھ, جیسے ہم پڑھ کے چلے جاتے ہیں, نہ آپ کو پتہ چلتا ہے, نہ ہم بھی بس جلدی جلدی میں پڑھ کے چلے جاتے ہیں. معصوم فرماتے ہیں سَيَعْلَمُ الَّذِينَ, اس آیت کے پیچھے ہمارے مہدی کا ظہور چھپا ہے. پوچھا گیا کیسے؟ فرمایا ایک دن وہ آئے گا جس نے جب ظلم کیا ہوگا وہ آ کے بدلہ لے گا. ان قریب ظالم اپنا انجام دیکھ لیں گے. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا, یہ ان قریب ظالم, مقصد یہ ہوتا ہے. دیکھو بابا, ہم آپ کو اس گھر کی کہانی سنانے لگے ہیں اس مقدس منبر پہ کھڑے ہو کر, مگر ہم اپنے محدود علم سے آپ کو سنا رہے ہیں. ہم حقیقت نہیں بتا سکتے. یہ منبر چونکہ منتظر ہے. یہ جو علم کی بات کرتے ہیں منیر صاحب, مولانا سے پوچھ لیجئے گا. معصوم سے پوچھا کہ مولا علم کتنے حروف پر مشتمل ہے؟ فرمایا 27. مولا ظاہر کتنے ہوئے؟ فرمایا 2. مولا 25. فرمایا وہ ظاہر ہوں گے جب مہدی آئے گا. اگر تھک نہیں گئے تو کچھ مہربانی جی, کیا بات ہے علم, مہربانی جی, کیا بات ہے. 27 حروف کا علم تب ظاہر ہوگا جب ہمارا قائم آئے گا. علم ظاہر نہیں ہوا مکمل طور پر. ہم تو گفتگو کھڑے کر رہے ہیں. جیسے ایک دفعہ مولا حسین علیہ السلام اپنی پاک جد شہنشاہ انبیاء کی گود میں تشریف فرما ہے. اتنی دیر میں یا علی آ گئے. مولا حسین سے پاک رسول خدا نے مسکراتے مسکراتے پوچھا, حسین آپ کے فضائل زیادہ ہیں آپ کے بابا کے؟ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں میرے. گھر کی بات ہے, مسکراہٹ میں بات چل رہی ہے, یہ بات آپ تک پہنچانے کا اس کے پیچھے ایک مقصد ہے. شہنشاہ انبیاء فرماتے ہیں بیٹا حسین بتاؤ. اچھا ایسا کرو حسین, پہلے بابا کے فضائل بتاؤ. بابا کے فضائل, علی قسیم النار والجنہ. مولا حسین نے بابا کے فضائل شروع کیے کیونکہ پوچھ رہے تھے آپ کے فضائل زیادہ کیسے ہیں. مولا حسین نے جتنے فضائل تھے بیان کیے. پاک رسول خدا فرمانے لگے حسین بیٹا یہ تیرے باپ کے فضائل میں عشر عشیر بھی نہیں. جتنے علی کے فضائل ہیں ان میں یہ عشر عشیر بھی نہیں. پھر حسین مسکرا کے فرماتے ہیں پھر بھی میں زیادہ فضیلت والا ہوں. اب پوچھا پاک رسول نے مسکراتے سامنے یا علی بادشاہ کھڑے ہیں. پوچھا کیسے حسین؟ فرماتے ہیں نانا فیصلہ آپ کرنا, ذرا یہ بتاؤ میں زیادہ فضیلت والا اس بنیاد پہ ہوں یا نہیں؟ جی میرا حسین. سرکار فرماتے ہیں علی بابا سے پوچھو کیا میرے بابا جیسا بابا کا بابا ہے؟ کیا بات ہے یار, مہربانی سلام ہے آپ کو. کیا بات آپ کی کیا بات ہے, سلام. یعنی کہ جتنے بھی فضائل اس گھر اتر کے بیان کیے جائیں عشر عشیر بھی نہیں. واجب الاحترام سرکار بادشاہ قائم کے ظہور پر لوگوں کی عقلوں کو کامل کیا جائے گا.
سید ایسے نہیں، عقل کامل تاکہ فضائل برداشت کر سکے۔ اب تو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ گھبرا، یہ ریفرنس کہاں ہے، کتاب کا نام کہاں ہے؟ اکثر میں نے دیکھا ہے، یہ شکر الحمدللہ میں سینکڑوں کتابیں ایک ٹیب میں اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ میری قوم پریشان ہو جاتی ہے، یہ کس کتاب میں لکھا ہے حوالہ، اصل میں سنا کبھی نہیں، اس لیے وہ بات نہیں لگتی ہے۔ دیکھو یار، اس گھر کے فضائل کون جانے، جس گھر کو اللہ جانے اس گھر کے فضائل کون جانے۔ بات ہماری دور نہ چلی جائے۔ بات بولے سید جی مہربانی سید صاحب، میں عرض کر رہا تھا جتنے بھی فضائل یہ ہم بالکل تعارف ہی پورا نہیں کرا سکتے۔ کوئی ممبر پہ آئے، جتنا بڑے سے بڑا پڑھا لکھا ہے، تعارف ہی نہیں پورا کرا سکتا، نہیں کرا سکتے۔ یقین جانیے، میں جب ان کے خطبے پڑھتا ہوں، معصوموں کے، امیر المومنین علی بادشاہ کے، مولا حسین کے، غازی عباس کے، اور آپ کے زمانے کے امام نے جو خطبہ دینا ہے، کبھی سنا ہے؟ نہیں۔ کہا کرو ممبر پہ آنے والوں کو کہ بتاؤ ہماری گردنوں میں حقوقی امام زمانہ کیا ہے۔ ٹائم پورا کر کے ممبر سے نہ جاؤ، ہمیں حقوقی امام زمانہ بتاؤ، ہمیں رجت کا بتاؤ۔ کبھی میں اکثر مومنوں سے پوچھتا ہوں، پتہ ہے رجت کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، پتہ ہی نہیں۔ طالب صاحب، انتہائی اہم ٹاپک ہے رجت۔ چھٹے بادشاہ کا فرمان ہے، جس کا رجت پہ یقین ہے وہ شیعہ ہی نہیں۔ رجت کا مطلب دوبارہ پلٹنا، پھر آنا، پھر اٹھنا، رجت ہے۔ ہم یہاں سارے سن کے رو کے چلے جاتے ہیں، حسرت نہیں کرتے ہیں۔ معصوم فرماتا ہے جس کے اندر حسرت ہوگی وہ مر بھی گیا قبر سے اٹھایا جائے گا۔ حسرت پیدا نہیں کرتے کیونکہ ہمیں بتائی نہیں گئی۔ کیا کمال ہے یار، شریف خطبہ امام زمانہ نہ سنا دو۔ ڈالبر صاحب کتاب میرے پاس رکھیے، 7 جلدیں ہیں، ظہور امام زمانہ قریب تر ہے۔ سید اون محمد نقوی ایڈوکیٹ صاحب نے تحریر کی ہے، ظہور امام زمانہ قریب تر ہے، 4 جلد میں خطبہ ہے۔ میں نے کہا آج تک ان کے خطبوں کو نہیں سمجھ سکے، سرکار تشریف لائیں گے، کعبے کا وارث کعبے پہ آئے گا۔ اب لوگوں مزاج ہی نہیں چلی، میں کیسے اس غیت کو سمجھاؤں؟ یہ 1400 سال پہلے والی ذوالفقار سنتے ہیں، علی کی تلوار ایسے چلی تھی، علی کی تلوار ایسے چلی تھی، علی نے ایسا قتل کیا، علی نے ایسا فنار کیا، ایسے چلی، وہ ارادہ نہیں ہے، اب چلے گی کیسے؟ سننے کا ارادہ کیسے ہے؟ جی ہر چیز اپنے مستقبل سے وابستہ ہے نا، اب چلنا ہے یا نہیں چلنا؟ اس ذوالفقار نے چلنا ہے۔ مومن کو ڈرنے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں، تلوار چلے گی اس پر جو حقدار جہنم ہوگا۔ نہیں، میں اور آسان کر کے عرض کرتا ہوں، مجھے پتہ نہیں ٹالپر صاحب کی محبت اتنا زیادہ ہے، میں کہیں سے سفر کرتے کرتے کہاں پہنچ گیا۔ بالکل ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ امام کے ہاتھ میں جو تلوار ہوگی وہ واہ کے مولا بندے مارے گا۔ ٹی وی میں بھی ٹالپر صاحب یہی سوال کیا کہ امام نے آ کے تو بندے مارنے ہیں، میں نے کہا امام نے بندے مارنے تو امام حکومت قبرستانوں پہ کرے۔ میں نے کہا امام کے ہاتھ میں تلوار عام تلوار نہیں، ذوالفقار ہے۔ ارے بھائی، جن کی ذوالفقار ہی آسمان سے نازل ہو وہ خود کیا ہوں گے؟ نہیں، ابھی نہیں عرض کر پایا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک صاحب کھڑے ممبر پہ ذوالفقار کی تعریف بیان کر رہے تھے۔ ذوالفقار مولا کی تلوار، میرے مولا کی تلوار عرش سے آئی۔ ایک صاحب گزر رہے تھے، وہ رک گئے، انہوں نے کہا یہ عجیب بندہ ہے، کبھی ایسا ہے کوئی اوپر لوہار کی دکان ہے عرش سے آ گئی؟ اس نے ادھر کھڑے ہو کے کہا بابا یہ کیا کھڑا کر رہا ہے، شرک بک رہے۔ ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے میرے مولا کی تلوار عرش سے آئی، آپ قرآن سے دکھا۔ اس نے کہا مجھے پورا کلام پڑھنے دے، میں آ کے دکھاتا ہوں۔ باہر پہنچ گیا، ہاں جی کیا کھڑے کہہ رہے تھے ممبر پہ؟ اس نے کہا میرے مولا کی تلوار عرش سے آئی۔ اس نے کہا عرش پہ لوہار کی دکان ہے؟ اس نے کہا تجھے تکلیف مسئلہ؟ اس نے کہا نہیں، مسئلہ یہی ہے مجھے قرآن سے ثابت کر، اگر قرآن میں لکھا ہے تو میں بھی مانوں گا، اگر قرآن میں نہیں تو میں نہیں مانوں گا۔ اس نے کہا میں تلوار دکھا سکتا ہوں، پہلے ایک مہربانی کر، مجھے وہ ریوڑ دکھا جہاں سے اسماعیل کا دمبا آیا تھا۔ مہربانی میرا پور، کیا بات ہے سلام ہے، کیا بات ہے، پہلے وہ ریوڑ دکھا قرآن میں جہاں سے اسماعیل کا 88% ساری دنیا نے، مسلمانوں نے قربانی جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں بڑے خوبصورت انداز سے بڑے مہنگے مہنگے جانوروں کی قربانی کی ہے۔
مالک ان کی قبول فرمائے. اصل میں سنت ابراہیمی کچھ اور تھے. ممبر پہ کھڑا ہوں، مولانا بیٹھے ہیں، غازی کا علم کا سایہ ہے، سندھ کی دھرتی ہے، سیون بعد میں بادشاہ کی دھرتی ہے، بڑی کمال مٹی ہے، زرخیز مٹی ہے. مقصد قربانی کچھ اور تھا. کہا گیا تھا ابراہیم دمبے کو ذبح کر، کہا گیا تھا نہیں، اپنی سب سے زیادہ عزیز چیز میری راہ میں ذبح کر. یہ تو اس کی کریمی تھی کہ اس نے بیٹا بچا کے دمبا، ورنہ یہ تو نہیں تھا. یہ وقت ہمیں، جیسے آج 14 اگست ماشاءاللہ پورے پاکستان میں آزادی کا دن منایا گیا، مقصد آزادی سمجھا نہیں آپ نے. اکثر لوگوں نے چھٹی گزار کے گھر میں وقت گزارا، مقصد آزادی نہیں سمجھا. میں اب مقصد آزادی پہ رہ گیا، میرا ٹائم بہت نکل جائے گا. میں شہروں بھی پڑھنے ہیں، جہاں جہاں اشاروں میں گزرتا جاؤں یاد کرتے جائیے گا. پھر مولا نے چاہ ملاقات ہوئی اس پہ تفصیلی عرض کروں گا. حکم تھا پیاری چیز قربان کرو. ممبر پہ کھڑا ہوں، پیاری چیز منڈی سے نہیں ملتی. اگر بات میری پہنچ رہی ہو، اشاروں میں عرض کر گیا، مہربانی مطالب صاحب بہت شکریہ. پیاری چیز اشاروں میں پہنچ گیا، میں آپ کا مشکور ہوں. بات پریشان تو نہیں کر رہی؟ ذوالفقار امام کے ہاتھ میں چلی تھی، جب بھی کاٹتی تھی برابر برابر کاٹتی تھی. بسم اللہ، کوئی شک نہیں. اکثر علی کو کہتی تھی آپ کھڑے رہے، میں سر کاٹ کے آ جاتی. کوئی شک نہیں. مہربانی، کیا بات ہے جی، سلام ہے. میں آپ کو، میرا تو زور ہی نہیں لگوا رہے ہیں آپ کی، کیا بات ہے. اکثر علی بات تلوار کے فضائل ہیں ذوالفقار کے، ہاں کتب میں لکھا ہے. اکثر علی بادشاہ کو کہتی تھی آقا آپ کھڑے رہیں، بس میں آئی. گھر میں گالی لے کے آتے تھے، سیدہ سے باتیں کرتی تھی. مقصد نہیں بھولنا، میں اینڈ پہ مقصد پہ لے کے آؤں گا، وہ نہیں بھولنا. ذوالفقار، اوے بابا تمہارا امام آئے گا، امام تمہیں مارے گا، تمہیں مار دے گا، بس تم مر جاؤ گے، تم ہمارے امام. او بابا مولا کو نہ بلانا. وہ کیوں؟ بابا مولا کے ہاتھ میں تلوار ہے. او بابا تلوار ہے، تلوار کا مالک ہے، شجرہ شناس تلوار ہے، عام تلوار تو نہیں. آپ کی کیا بات ہے؟ سلام ہے. شجرہ شناس نہیں سمجھے. کچھ بندے پریشان بیٹھے، گھبرائے بیٹھے. میں آپ پر ذرا توجہ کرنا ہے. جنگ کے موقع پر مالک اشتر نے اپنے مالک سے کہا تھا یا علی، آج جنگ میں جتنے آپ کی تلوار نے مارے اتنے میری تلوار نے مارے. مولا فرماتے ہیں نہیں، انداز محبت تھا، امت کو سمجھانا تھا. مولا فرماتے ہیں نہیں، تیری تلوار بغیر دیکھے کاٹتی گئی، میری تلوار شجرے دیکھ دیکھ کے کاٹتی گئی. اس کا مطلب یہ علی کچھ کو چھوڑا، کچھ کو کاٹا. میں نے آپ کی توجہ کی صورت میں، میں نے اپنی قیمت وصول کرنی ہے توجہ کی صورت میں. مولا اس کا مطلب کچھ کو چھوڑا، کچھ کو کاٹا. فرماتے ہیں فعل الحکیم لا یخلو من حکمت، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. میری تلوار اس دشمن کو چھوڑتی گئی جس کی پشت سے مہدی کا نوکر نکلنا. مل کے کہو نا یار، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، وہ کہے گا اللہ جل تو میں کہوں گا لوگ علی کے احسان نہیں مانتے، عام مخلوق احسان ذوالفقار ہے. اگر سمجھے تو بات سمجھنے کی ہے. دیکھو جو شجروں میں اپنے قائم کے سپاہی دیکھ رہے تھے، شجروں میں کتنی پشتوں بعد ایک نکلنا ہے، کتنی پشتوں میں ایک نکلنی ہے. اس علی کو کون جانے؟ جو علی شجروں میں دیکھ رہا ہو، دشمن کو چھوڑ رہا ہو. دشمن تو چھوڑے تو نہیں جاتے ہیں. پھر عام تلوار ہے، شجرہ شناس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، چلے گی ضرور، مگر پھر بھی شجرہ شناس ہے.
اس لیے عرض کر رہا ہوں گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان نہیں ہونا. کوئی کہے نا مولا کو نہ بلاؤ، مولا تو تلوار چلائیں گے، کہنا کوئی بات نہیں، چلے گی جو حقدار ہوگا. ہم ڈرتے نہیں، ہم صبح شام ان کا دم بھرتے ہیں، صبح شام ان کو بلا رہے ہیں، تو اپنے بلانے والوں کو مولا آ کے ماریں. یقین کیجئے ریت امام ڈر گئی ہے. ڈاکٹر صاحب میں اسپین جرمنی جہاں گیا، لوگ آگے کہیں شاہ جی آپ جو امام زمانہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، مولا نے تو آ کے بندے مار رہے. میں کہا بابا نہ گھبراؤ، پریشان نہ ہو، بڑا کریم ہے. علی سے لے کر عسکری تک جتنی ان 11 میں کریمیت تھی وہ ساری مہدی میں جمع ہے. بہت شکریہ یار، سلام ہے یار، کیا بات ہے یار، کمال ہے یار، یہ اور بات ہے. ہاں ہاں، سب کی کریمیت اس سردار میں جمع ہے جس کی ریت تم ہو. خوش نصیب ہو اگر منتظر بن جاؤ تو، بہت خوش بخت ہو. المنتظر افضل من اہل کل زمان، بہت خوش بخت ہو اگر منتظر بن جاؤ تو. منتظر بننے کے لیے مودت کرنا پڑتی ہے. اور ممبر پہ کھڑا ہوں، غازی کے علم کی قسم، مودت ہاتھ پھیلانا نہیں، مودت اوپر رکھنا ہے. نہیں سمجھ آیا؟ سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے اور قربانی. ڈاکٹر صاحب سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے اور قربانی. مانگنے والے اور ہیں، دینے والے اور ہیں. سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے اور قربانی. 1400 سال ہو گئے ہمیں اس در سے مانگتے 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 ہم نے کسی ایک کردار کو اپنے اندر نہیں اتارا. سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے اور قربانی. امام وقت کو امداد دینے آیا ہے. کہاں ہے چوم لے قدموں کو اے راہب، یہ تو خود حسین کو اولاد دینے آیا. یہ تو خود حسین کو اولاد دے. ہم نے کربلا سمجھی تھی، ہم نے کربلا یہی سمجھی مولا کی مجلس کرانی ہے، مولا کی مجلس کے بعد اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے دعا منگوانی ہے، بخشش کے لیے دعا منگوانی ہے، مولا کا تابوت نکالنا ہے، ایک لسٹ لکھ کے مولا کے آگے رکھنی. مولا میری یہ پریشانی، مولا میری یہ تکلیف، مولا میری یہ ٹینشن دور کرے. کیا کیا بابا؟ مولا میں نے احسان نہیں کیا، آپ کا تابوت نکالا، آپ کی مجلس برپا کی. معیار کربلا نہیں ہے. جاؤ کرا سکتی ہے یہ قوم، منیر صاحب میری زبان بندی کریں، مولا کی عزت کی قسم یہ معیار کربلا نہیں ہے. مولا مجھے یہ دو، مولا مجھے یہ دو، مولا مجھے یہ دو. معیار کربلا یہ مولا تیرا احسان، تو نے مجھے اپنے ذکر کے قابل بنایا. معیار محبت یہ مولا تیرا احسان نہیں. ابھی تک شیعہ قوم کو سمجھ ہی نہیں آئی. ٹلپر صاحب میں ایک بات، چونکہ ہم ماشاءاللہ پوری دنیا سن رہی ہے، 2-3 بھائی لائیو چلا رہے ہیں. معصوم کے پاس ایک بندہ آیا، سرکار تشریف میں کتاب کا نام معجزات آل محمد. مولا وہ سامنے آپ کے دشمن کا گھر ہے، اس کے پاس اتنے کنیزیں، اتنے اونٹ، اتنا مال، اتنے کنیزیں، اتنے اونٹ، اتنا مال. مولا میرے پاس ایک وقت کھانے کو ہے، ایک وقت نہیں. سرکار فرماتے چاہتا کیا ہے؟ مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، مولا میں اکثر بھوکا سوتا ہوں، اس کے پاس اتنا مال، وہ دشمن ہے. فرماتے سودا کر لیتے ہیں. بابا توجہ میں طرف نہیں، فرماتے سودا کر لیتے ہیں. مثلا جو پہنچ گیا میں سلام کرتا ہوں، سودا کر لیتے ہیں. مولا میں سمجھا نہیں. پھر میں اس کے پاس جو کچھ ہے تجھے دیتے ہیں، تیرے دل میں ہم رہتے ہیں وہ اسے دیتے ہیں. واجب الاحترام یہاں کے ایم پی منسٹر رہتے ہیں. کسی کا کوئی مرگ ہو جائے، افسوس کرنے جاؤ، لسٹیں دے کے دیکھو. بابا نوکری تو دے سکتا ہے سائن کر کے، کہ شرم کر، میرا جنازہ رکھا ہے. میری قوم کو سمجھ ہی نہیں آئی، ابھی تک سمجھ ہی نہیں آئی. یقین کے جنازے، یقین کے ہم پرسہ کر رہے ہیں. اندازے مولا بس ہم نے یہ کیا، اس کا صلہ چاہیے، ہم نے یہ کیا، اس کا صلہ چاہیے. یہی تو وجہ ہے نہ معرفت ہو رہی ہے، نہ مودت کے کام ہو رہے ہیں. ہم نے نماز پڑھی، نماز کے بعد اللہ کو اتنی لمبی لمبی لسٹیں پیش کر دی، یہ بھی مسئلہ حل کر، یہ بھی مسئلہ حل کر، یہ بھی پریشانی دور کر. اس میں کوئی شک نہیں، مانگنا ہے، حکم جو ہے. لیکن حق یہ بندہ تھا، اللہ تیرا شکریہ تو نے مسئلے پہ بیٹھنے کے قابل بنایا. جس نے یہ معیار رکھا، ٹالپر صاحب یقین جانیے ان کو باقی چیزیں مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، عطا کر دیتے ہیں. اچھا نہیں توجہ میری طرف کرنا. جناب سلیمان محمدی کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہے جی، چھوٹی ہستی ہے، نہیں سمجھ سکتے ہم اور آپ.
یقین دانی ہے، کم از کم میرے تو ہاتھ کھڑے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ سلمان کون ہے۔ کتنے خطابات سے نوازا ان ذوات مقدسہ نے، وہ سن چکے ہو۔ پہلا خطاب یہ دیا سلمان تو منا اہل البیت ہے، دوسرا خطاب یہ دیا تو مہدی کے لشکر کا کمانڈر ہے۔ دونوں خطاب دیتے وقت، کیونکہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے، دونوں خطاب رسول نے دیے، منا بھی بنایا، کمانڈر بھی بنایا۔ ان میں راز تھے، مجھے تو نہیں پتا، پر کوشش کی ہے، تحقیق کی ہے، عرفاء کی رہنمائی دی ہے۔ جو دو باتیں سامنے نظر آئی وہ یہ، پہلے تو منا بنا، اس نے ثابت کیا کوئی بھی کسی دور کا کیوں نہ ہو، ان سے ان کو مانگے وہ منا بن سکتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی یار، میں سر کے اوپر سے گزر گیا، مجھے محراب پر بہت افسوس ہوگا یار، میں بات بہت بڑی کر گیا۔ کسی بھی دور کا کوئی بندہ جو ان سے ان کو مانگے، آپ کی کتب میں لکھا ہے کئی دفعہ پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر کائنات سے سلمان کچھ مانگ کچھ مانگ کچھ مانگ کچھ مانگ، کہتے ہیں آقا آپ سے کچھ مانگا مودت کی توہین ہے۔ آقا جن کو آپ جیسے مالک مل جائیں باقی کوئی چیز، منا اہل البیت منا اہل البیت منا اہل البیت۔ اور پھر سب ایک میسیج دینے لگا، اللہ کرے یہ واہ واہ کی نظر بخن 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 کی نظر نہ ہو جائے، دل میں اتر جائے، شاید میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے۔ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں تخیل میں عرض کیا، آقا آپ نے سلمان کو منا بنایا، سلمان ہمارا ہے، سلمان ہمارے گھر سے ہے، سلمان ہمارے گھر کا ہے، سلمان ہمارا ہے۔ آقا کوئی ایسا بھی نہیں، کوئی ایسا بھی ہے جو آپ کا نہیں؟ یہاں تو مجھے نہیں پتا، میں چونکہ سندھ نہیں جانتا، پنجاب سائٹ پہ ٹالپور صاحب دودھ کی دکانوں پہ دودھ والے رسول کی حدیث لکھاتے ہیں، من غشا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی، رسول فرماتے وہ ہم میں سے نہیں۔ بہت دیر سے پہنچے ہو یار، میں سلام پیش کرتا ہوں، مہربانی سید بہت شکریہ۔ جس دودھ والا لکھواتے ہیں ہم جیسے کلمہ گو، یہ سمجھتے ہیں اس کے پاس چیز خالص ہوگی۔ یہاں مجھے نہیں پتا سین کی دکانوں میں دودھ والے لکھواتے ہیں یا نہیں لکھواتے، پنجاب میں اوپر لکھواتے ہیں من غشا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی۔ علم کے سائے میں کھڑا ہوں، 1400 سال پہلے میرے شہنشاہ انبیاء نے دودھ والے کے لیے نہیں فرمایا تھا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، فرمایا تھا ہو سکتا ہے کہ کہتے رسول نے سلمان کو منا بنا دیا۔ سلمان مثال ہے، جو بھی منا بننا چاہتا ہے کم از کم اندر سے ملاوٹ ختم کرے۔ ملاوٹ کھوٹ ختم کرے، نہیں ملاوٹ کھوٹ یہی ہے نا، بندہ کس وقت دعا مانگتا ہے باقی معاملات کی؟ جب ملاوٹ ہو، بچوں کا پیار ہو۔ یہ نہیں کہہ رہا خدا کی عزت کی قسم کوئی کہے کہ بخاری صاحب ممبر پہ آئے تھے اور کہتے بچوں کو پیار کرنا چھوڑ دو، نہیں، ممبر پہ بتانے آئے ہوں بچے تمہارے پاس امانت امام زمانہ ہے۔ ٹالپور صاحب یہ حقیقتیں کھڑا بیان کر رہا ہوں، یہ کیونکہ ممبر پہ نہیں بیان ہوئے، مزاج نہیں ہے قوم کا، ورنہ یہ بچی اولاد امانت ہے۔ امانت اسے کہتے ہیں جو بعد میں دی جائے۔ عاشق والدین، صاحبان مودت والدین اپنی اولاد کو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے یہی سمجھاتے ہیں، بیٹا تم ہماری امانت، تمہارے پاس امانت، بیٹی تم ہمارے پاس امانت، تم گھر میں ہوتے ہو ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تم غلط حرکت نہیں کرتے، بیٹا تم امانت ہو، ہماری گلی میں جاتے ہو، بازار میں جاتے ہو، بیٹا امام کی نگاہ تمہیں دیکھتی ہے، بیٹا اگر امام ناراض ہو گئے ہم بھی ناراض ہیں۔ مشکل بات یہ ہے نا، ممبر کا مزاج نہیں یہ باتوں کا، مہربانی آرہا بول پڑھو میرا آپ اور والے سید والے میں آپ کا مشہور، بیٹا ہمارے پاس امام کی امانت ہو۔ کسی وقت بھی امام کا بلاوا آ سکتا ہے، بیٹا لبیک کہتے ہوئے مولا تک پہنچنا، اور بیٹا ذہن نشین رکھنا اگر کوئی غلط حرکت کر رہے ہوئے لبیک نہیں کہہ سکو گے، امانت ہو ہمارے پاس امام کی۔ تربیت ہی کسی نے نہیں کی، پھر روتے پیٹتے ہیں ادھر میں دعا کرو جی دعا کرو جی دعا کرو، یہی حال ہے میری قوم کا، تربیت ہی بچپن سے نہیں ہوئی۔ فرمایا گیا، عرفا فرماتے ہیں بیٹھا تھا میں ایک دفعہ، بڑی خوبصورت علماء عرفا کی محفل لگی تھی، فرماتے ہیں اپنی اس دور میں آنے والی نسل کے نام مہدی کے نام سے رکھو، نیت میں یہ رکھو مولا مجھے اولاد دے گا بیٹا یا بیٹی، میں مولا کے لشکر کی کنیزہ یا ناصر بنوں۔ فرماتے ہیں نام میں رکھو علی مہدی، کاظم مہدی،
کوئی بھی نام مولا کے نام مہدی ضرور رکھو. فرماتے تجربہ کر کے دیکھو اگر وہ بادب نہ بنے تو مہدی کے نام رکھنے کا فائدہ ہی نہیں. سلمان منا ہے تو دوسرا سلمان تو قائم کے لشکر کا کمانڈر ہے. جب دور رجت آئے گا سلمان کو کمانڈر بنا کے مصطفیٰ نے آنے والی نسلوں کو بتا دیا سلمان مرے گا نہیں سوئے گا. ہائے 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 نہیں 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 یار جو پیچھے چپ بیٹھے ہو آپ کی مرضی ہے یار. میں سے مرے گا نہیں جو مرتا ہے وہ اٹھتا نہیں. قبر میں سوئے گا سلمان سوئے گا. جب سلمان کا مولا آئے گا قبر پہ آ کے کہے گا اٹھ سلمان میں آ گیا. اب میں مجمع کے مزاج سے واقف نہیں مگر علی بادشاہ جس وقت سلمان کا جنازہ پڑھانے آئے تھے وہاں بھی بڑا خوبصورت منظر تھا. میں ادھر نہیں جانا چاہتا کیونکہ میرا موضوع سرکار قائم ہے. طبیعتوں میں گھبراہٹ تو نہیں ہے. درود پڑھے شہنشاہ کے اوپر. معصوم کا فرمان ہے ہدیت الشیعہ کتاب ہے اجل فرج آل محمد ضرور پڑھا کرو. معصوم فرماتے ہیں جو درود میں اجل فرج آل محمد پڑھے گا میں وعدہ کرتا ہوں مرنے سے پہلے مہدی کو دیکھے گا. مل کے پڑھو درود شہنشاہ کے مقدس پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. کمانڈر بنے گا. میں نے کہا تلوار چلی تھی اب چلے گی. گھبرانا نہیں ڈرنا نہیں منتظر بننا ہے. شرط یہ ہے ان سے ان کو مانگنا ہے. ان سے دنیا تو چلو آج آپ نے میرے ہاں میں ہاں ملا کے کہہ دیا ہم ان سے دنیا نہیں مانگیں گے. جب بھی اچھا میں ایک اور کلیہ بتاتا جاؤں. پریشانی ہو نا وہ پریشانی انسان آ جاتی ہے. یہ بہت بڑا وسیلہ ہے. عمل بتا کے جا بہت بڑا وسیلہ ہے دعاؤں کی قبولیت کا. لوگوں کو اندازہ نہیں. خاک شفا سر کے نیچے متھے کے نیچے رکھ کے یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں. خاک شفا پوچھا گیا نا علماء سے کہتے ہیں افضل ہے رکھو. نماز کی قبولیت میں افضل ہے. خاک شفا قبولیت میں وسیلہ بن سکتی ہے. سید میں نے کہا کہ بادشاہ کے فضائل اور ان کی ذات مقدس پہ سوچتے ہو کربلا میں تو حسین کا خون بھی ہے 72 کا بھی ہے. مٹی میں حسین کا خون بھی ہے 72 کا بھی ہے یا نہیں ہے. ایک اہل سنت کھڑے ہو گئے اہل تشیع تھے ایک مجلس پڑھی کہنے لگے شاہ جی یہ بھی ثابت کریں نا 9 لاکھ میں سے اکثر فی النار میں ان کا خون کہاں گیا. اگر آپ کہتے ہیں اس مٹی میں صرف حسین اور اولاد حسین اور اصحاب حسین کا خون ہے باقی کہاں گیا. میں نے کہا شیعہ کتابوں سے نہیں میں سنی کتابوں سے بتاتا ہوں. کہنے لگے یہ بتائیں. میں نے کہا سنی کتابوں میں لکھا ہے علماء حق کا اہل سنت والوں نے لکھا ہے. سلام ہے کتابیں میرے پاس رکھی ہیں. انہوں نے لکھا ہے حسین کے مقابلے میں جو آئے جب آئے جہاں آئے نسل حلال نہیں ہوتا. اور انہوں نے آگے یہ بات لکھی. ان سے پوچھا گیا پھر یہ جس خاک پہ حسین شہید ہوئے اگر یہ نسل حرام تھے ان کا بھی تو خون انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں. وہ کہتے ہیں اگر نسل حرام ہو کربلا کی مٹی حرامی کو قبول ہی نہیں کرتی. رازق عالم وسیلہ سرکار آپ کے وسیلے سے مانگی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی. پریشان ہیں آقا پریشانی اس لیے دور نہ کر کہ ہم ٹھیک ہو جائیں اور پھر ہم الٹے کام کریں. سرکار صاحب بہت مہربانی آپ پہنچ کے میں مشکور ہوں. اس لیے دور نہ کر سرکار اس لیے پریشانی دور ہونی چاہیے تاکہ ہم ذہنی طور پہ اپنے آپ کو بہتر سمجھ کے ظہور مہدی کی راہ ہموار کریں. سید میں دیکھتا ہوں کیسے پریشانی ختم نہیں ہوتی. میں ممبر پہ کھڑا ہوں جس جس کی اولاد نہیں ہے مجھے محراب پر نیکسٹ ٹائم آنے نہ دینا. جس جس کی اولاد نہیں ہے یہاں تو علم کا احترام بہت ہے. غازی کے علم کے نیچے میاں بیوی دونوں بیٹھو رات کے ٹائم جب پوری دنیا سو جائے غازی عباس کے وسیلے سے دعا مانگو. پروردگار اولاد نہیں ہے اس وسیلے سے مانگی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی. قائم کے لشکر کا سپاہی چاہیے. بات پہنچ رہی ہے. ٹینشن ہے مسئلہ ہے بیٹھو گھبراؤ نہیں. اسی وسیلے سے قائم آل محمد کو سامنے رکھ کے دعا مانگو.
اس وقت حاضر اور موجود جو ہے. ڈاکٹر صاحب میں نے ایسے نہیں کہا. کتاب کا نام معجزات آل محمد، کتاب کا نام ملاقات امام زمان. اس کے علاوہ کافی کتب میں یہ واقعہ موجود ہے. مقدس اردبیلی بہت بڑی ہستی ہیں مذہب تشیع میں علمی حوالے سے. مقدس اردبیلی یہ کہتے ہیں میں نجف اشرف میں تھا، لوگوں نے مجھ سے کچھ سوال کیے. مقدس اردبیلی کہتے ہیں جن کے جواب میرے پاس نہیں تھے اپنی طرف سے نہیں دیے. یہی تو کمال ہوتا ہے عارفوں کا. بہت شکریہ سید. ہاں کہاں میں پوچھ کے بتاؤں گا. کہتے ہیں میں رات کو نکلا اپنے حجرے سے سیدھا نجف اشرف بارگاہ علی بادشاہ کے. میں نے وہاں جا کے سلام کیا. السلام علیکم یا امیر المومنین. بند دروازہ کھل گیا. آپ کی مرضی ہے. بہت شکریہ. اس کے پیچھے اس کا شاگرد ہے، نام ہے میر علام. یہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد کو رات کے اس پہر میں دیکھا کہ اکیلا جا رہے کوئی نقصان نہ پہنچائے. میں بھی استاد کے پیچھے کہتے استاد نے جا کے زری کے باہر کہا السلام علیکم یا امیر المومنین. دروازہ کھل گیا. کہتے زری کے قریب جا کے بیٹھا. ادھر سے میں نے گفتگو شروع کی اور ماں نے لکھا کتاب میں نے نہیں لکھی، پریشان ہو گیا. کہتے میں نے گفتگو شروع کی. میں نے کہا یا علی لوگوں نے یہ سوال پوچھے، یہ سوال پوچھے، یہ سوال پوچھے، یہ سوال پوچھے. آپ مشکل کشا ہیں نا، مولا میری مدد کرے. آواز آئی چلا جا مسجد کوفہ، تمہارا مشکل کشا میری ہی شکل میں مہدی بیٹھا ہے. یار میں کہاں جا کے بات کروں، کالپور صاحب نہ ہوں کتاب کے جملے مولا کی عزت. کہتے ادھر چلا جا. کہتے میں وہاں گیا مسجد کوفہ. وہاں میں نے جا کے دیکھا مصلی پہ اکیلا بیٹھا رو رہا ہے. وہاں سے باہر نکلا. اس کا شاگرد میر علام اس کے پیچھے پیچھے. وہ کہتے جو ہی میرے استاد محترم مقدس اردبیلی مسجد سے باہر نکلے، مسجد کوفہ سے باہر نکلے، میری کھانسی نکلی. مڑ کے کہتے ہیں کون ہے میرا پیچھا کرنے والا؟ میں نے کہا استاد محترم دشمنوں کے اس ماحول میں، اس ایسے مزاج میں، میں نے کہا استاد محترم کو کوئی دشمن تکلیف نہ پہنچائے. میں آپ کے پوچھے بغیر آپ کے پیچھے پیچھے آ گیا. مجھے بتاؤ ماجرا کیا تھا؟ اس نے کہا لوگوں نے مجھ سے سوال کیے، جواب میرے پاس نہیں تھا. میں نے کہا مشکل کشا سے پوچھتا ہوں. مشکل کشا کے پاس گیا. مشکل کشا نے تمہارے مشکل کشا کے پاس بھیجا. اب شیعہ قوم علی بادشاہ کوئی مشکل کشا ماننے پہ تیار نہیں. اب سید کہتے میرا بیٹا سید، ٹالپور صاحب کہتے میری اولاد ٹالپور، ملک کہتے میرا بیٹا ملک، چودھری کہتے میرا بیٹا چودھری. جو خود ہو مشکل کشا اس کا بیٹا مشکل کشا. بہت شکریہ ٹالپور صاحب، بہت شکریہ. کہتے سرکار نے میرے مسائل حل کیے. مجھے فرماتے یہ مسئلہ تیرا جا. کہتے واپس آیا. حیران ہوا علی بادشاہ سے مجھے کہنا پڑا میرا یہ مسئلہ، میرا یہ مسئلہ، میرا یہ مسئلہ. مہدی سے کہنا ہی نہیں پڑا، خود ہی جان کے جواب انہوں نے دے دیے. مقدس اردبیلی صاحب کہتے ہیں مجھے ایک بات کی بڑی مسرت آئی کہ کم از کم ہم غافلوں کو علی نے جھنجھوڑ کے کہا جیسے کربلا میں میرا حسین تھا ایسے اس دور میں میرا مہدی ہے. اور دوسری بات کہتا ہے میں نے جتنی دیر گفتگو کی، عاشق کو میری بات ٹالپور صاحب سمجھ آئے گی. وہ کہتے ہیں جتنی دیر گفتگو کی قائم متر متوجہ رہے اتنی دیر قائم کا خون رونا بند تھا. کم از کم شیعہ پکارے، ہو سکتا ہے چند لمحات. بہت شکریہ ٹالپور صاحب، میں مشکور آپ کا جو پہنچ کر سلام پیش کرتا. بس 2 نعرے سنو اور اس کے بعد اجازت. میرے کلمے میں کافی پڑ گیا. 2 نعرے پوری دنیا میں شیعہ قوم لگاتی ہے ہماری درسگاہ. جلدی جلدی پوچھتا ہوں درسگاہ سے کیا ملتا ہے؟ کیا ملتا ہے؟ جنت ہے جی، علم، درس، فہم و فراست، عرفان، یہی ملتا ہے. پھر کربلا آج بھی علم عرفان دیتی ہے کوئی لینے والا ہو تو. کسی عاشق نے حسین سے جنت نہیں مانگی. صاحب ریاض القدس، چونکہ نیٹ کا دور ہے ایک لمحے میں کتاب کھل جاتی ہے، صاحب ریاض القدس اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جب مولا حسین نے فرمایا نا مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ، میں راضی بھی ہوں، میں بیعت بھی واپس لیتا ہوں، میں جنت کی ضمانت بھی دیتا ہوں. چراغ بجھایا، بڑی تعداد میں دنیا حسین کو چھوڑ کے چلی گئی. لکھا ہے انہوں نے علامہ عبدالعلی ہروی تہرانی کتاب مواعظ حسنہ
بولے نا گٹ پہ آن ہونی چاہیے، جس وقت دیکھو تمہیں پتہ چل جائے مواعظ حسنہ۔ انہوں نے کہا جب حسین بادشاہ نے چراغ بجھایا کافی لوگ جنت لے کے چلے گئے، جو بچ گئے ان سے پوچھا تم کیوں نہیں گئے؟ کہتے ہیں آقا 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 70 مرتبہ ٹکڑے کر دے حسین، تجھے نہیں چھوڑ سکتا۔ ہو سکتا ہے مجلس پڑھ کے جاؤں ٹالپور صاحب کے پاس، لوگ آ جائیں محراب پڑھ کے یہ سید کہاں سے آئے؟ انہوں نے بتایا کربلا والوں کی منزل اور ہے۔ ان کو بتا دینا واجب الاحترام، انہوں نے مانگا تھا قربہ، حسین بس ہمیں اپنے آپ سے جدا نہ کرنا، بس حسین اپنے ہمیں کچھ نہیں چاہیے، جدا نہ کرنا۔ اب ان کو ڈھونڈنا ہو میرے سے نہ پوچھو، کسی اور مولانا سے نہ پوچھو، کسی خطیب سے نہ پوچھو، اگر ان کو ڈھونڈنا ہو خاک شفا میں دیکھنا، انہوں نے مانگا تھا قرب جہاں حسین وہاں 72۔ یہ ہے درس کربلا۔ میری قوم ابھی تک گھوم پھر کے جنت کے پیچھے پڑی ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے جی کربلا والے 72، میں نے کہا آقا علی بادشاہ نے 110 تاریخیں فرمائی عقل مند کی۔ میں نے کہا بہت بڑے عاقل۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا انہوں نے جنت نہیں لی۔ کہنے لگے جی کیوں نہیں لی؟ میں نے کہا ان کو پتہ ہے جو چیز ماں کے قدم کے نیچے مل جائے وہ حسین سے کہہ لیں گے۔ سلام ہے یار حسین، کیا بات ہے یار، اشارے سمجھ گیا ہوگا، مہربانی ہے، میں مشکور ہوں۔ جو چیز جنت ماں کے قدموں تلے ہے یا نہیں؟ جس کا دل چاہتا ہے جنت 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 کے ارد گرد گھومتے گھومتے۔ ایک وقت ندا تھا، مجھے کو بھائی لے گئے، کہنے لگے میرے بزرگ کا وقت ندا، آخری وقت ہے، سانس نہیں نکل رہا، آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے ان کے لیے؟ میں نے کہا دعا امام زمانہ پڑھے، برکت ہے تو امام زمانہ علیہ السلام کی پڑھے۔ کہنے لگے جی وہ بھی پڑھتے ہیں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو چلیں۔ میں چلا گیا، بزرگ کو دیکھا، ماتھے پہ محراب تھا، ماشاءاللہ نمازی بھی تھے، آدمی بھی تھے، عزادار بھی تھے، آنکھوں میں یا ہلکے بھی تھے، حسین کو روتے رہے۔ میں نے کہا بابا تمہاری زندگی کی آخری خواہش؟ کہنے لگے جنت ہے۔ میں نے کہا بابا زندگی میں کبھی حسین کو روئے ہو؟ کہتے ساری زندگی رونے میں گزر گئی۔ میں نے کہا جاتے جاتے پھر جنت۔ درس کربلا یہ نہیں ہے۔ اس لیے تو اختر چنجوٹی نے کہا تھا، پنجاب چنجوٹ کے شہر کے اختر شاعر نے کہا تھا اختر ترے بطول سے ادنا سی شہ نماک، آئے کم زفتوں نے خواہش جنت۔ چھٹی امام کا دور ہے، ٹالپور صاحب ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میرا سلام۔ سرکار نے فرمایا علیکہ السلام۔ واقعہ مبارکہ کے بعد ہر معصوم کو حجت خدا کو یہ ابن رسول اللہ کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ سرکار میرا سلام فرماتے ہیں، علیکہ السلام، کیسے آنا ہوا؟ سرکار بس زیارت کا اشتیاق تھا، چونکہ آپ یہ ابن رسول اللہ آپ نے جو کہہ دیا وہ حق ہے۔ سرکار میں جنت جاؤں گا، میں جنت جاؤں گا۔ مسکرا کے فرماتے ہیں بندہ خدا دعا مانگ جس جنت میں تو اس وقت بیٹھا اللہ تجھے یہاں سے نہ نکالے۔ سلا نیک کام جنت، نیک کام جنت۔ اے بابا بے طلب بنو، پھر کربلا کا درس سمجھ آئے گا۔ یہ طلب والے بنے تو درس سمجھ نہیں آئے گا۔ اور یہ وہ کریم خاندان ہے جو کسی کا رکھتے نہیں۔ رکھتے ہیں سید؟ کسی کا نہیں رکھتے، کسی کا۔ یہ یقین اور ایمان کا حصہ ہے ہمارا، یہ مقدس گھر کسی کا نہیں رکھتا۔ دوسرا نعرہ حق کا سیدھا نہیں، چند بندوں نے بولا باقی نعرہ نہیں لگانا تھا، حق کا سیدھا نہیں، پھر پچھلے خاموش بیٹھے ہیں۔ حق کا سیدھا شاباش، حق کا سیدھا راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ شاباش، ویری گڈ بیٹا، تھینک یو۔ یہ بچہ کہہ رہے ہیں کسی منزل تک پہنچنے کے لیے جو چیز ہو اسے راستہ کہتے ہیں۔ حق کا سیدھا راستہ، راستہ کربلا تو ہوگی، راستہ منزل کوئی اور ہے۔ میں اپنی گفتگو کرنا چھوڑ دینے لگا، مہربانی ٹالپور سے بہت بہت شکریہ، واجب الاحترام بہت شکریہ، مالک زمانہ آپ کی اس کاوش کو نصرت میں شمار فرمائے۔ اگر کربلا راستہ ہے منزل کوئی اور ہے، نہیں عرض کر پایا۔ میں نے میرا پور آنا تھا، پوچھنے لگے بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی میرا پور کیا کرنے، سیر کرنے؟ میں نے کہا نہیں، کیا منزل ہے تمہارا، ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ میں نے کہا میرا منزل، میری منزل ہے مومنین کی زیارت، مومنوں کو ذکر آل محمد سنانا۔ میں میراب پور آیا، میں نے میراب پور کے سارے چوکوں کے راستے دیکھے،
آپ کو قسم ہے امام زمانہ کی موجودگی کی اب تک میری بات نہیں اچھی لگی چھوڑ دینا، یہ بات ضائع نہ کرنا، ورنہ روز ظہور امام زمانہ کم از کم سرکار کو میں ضرور کہوں گا مولا میں نے حجت تمام کی تھی، آپ کی ریت نے غور نہیں فرمایا، میں آیا مہراب پور، میں نے مہراب پور کے ہر چوک کے راستے دیکھے، ہر گلی کا راستہ دیکھا، شہر کا پورا راستہ دیکھا، سارے راستے دیکھ کے واپس چلا گیا۔ کہنے لگے سید کیسا رہا؟ میں نے کہا جی میں مہراب پور کے سارے راستے دیکھ کے آیا ہوں۔ کہیں گے سید راستے تو منزل پہ لے جانے کے لیے تھے، منزل پہ تو گیا نہیں، راستوں میں تیرا جانا نہ جانا ایک تھا، راستوں میں گھومتا رہا منزل تک نہیں پہنچا، راستوں میں جانا نہیں کمال ہوتا، راستوں کے ذریعے منزل تک پہنچنا کمال ہوتا ہے۔ اگر کربلا راستہ ہے پھر کاظمین بھی راستہ، نجف بھی راستہ، مدینہ بھی راستہ، پھر منزل کوئی اور ہے۔ اور تلاش کرتے ہیں منزل، سلمان سے نہ پوچھے سلمان تیری منزل، کہتا یا آئی، میں سمجھتا ماں تیری منزل یا آئی، بزرگ کمبر مقداد حذیفہ یمانی ہمارے یاسر تمہاری منزل یا آئی، 72 تمہاری منزل یا حسین۔ یہی نہ چھوڑتا میری گفتگو، 72 تم نے علی چھوڑ دیا، ولایت علی چھوڑ دی، حسین کو جو منزل بنا لیا۔ لگے نہیں علی چھوڑتے، ولایت علی چھوڑتے تو حسین کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے۔ کہنے لگے مجبوری ہے، کیا کریں، جس دور میں ہم ہیں اس دور میں محمد کا محمد بیٹا حسین ہے، محمد اور علی اور حسن کا مجموعہ حسین ہے، کیا کریں مجبوری ہے، اس وقت ہماری منزل حسین ہے۔ سفر کرتے 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 میں مولا جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچا، سرکار کے دور پہ ابو بصیر سے پوچھا میں نے تخیل میں، ابو بصیر تیری منزل؟ کہنے لگے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ میں نے کہا تمہیں 5 امام چھوڑ دیے، ولایت علی چھوڑ دی؟ کہنے لگا نہیں، نہ ولایت علی چھوڑی، نہ 5 امام چھوڑی، نہ کربلا چھوڑی، نہ عزاداری چھوڑی، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ کیا کروں، اس دور میں 5 کا مجموعہ، 5 کا نچوڑ جعفر صادق ہے، یہ بھی محمد کا محمد بیٹا ہے۔ سید بس یہی مقصد ہے، اتنی دور سے یہی عرض کرنے، گلی گلی چوک چوک شہر شہر ملک ملک نکلتا ہوں، اللہ کریم یہ بات یہ پہنچ جائے ریت تک۔ احمد میں نساء قومی تیری منزل، کہتا امام حسن عسکری علیہ السلام۔ میں نے کہا احمد میں نساء قومی تو نے 10 امام چھوڑ دیے، ولایت علی بھی چھوڑ دی، اللہ کو چھوڑ دیا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا۔ کہنے لگا میں نے کسی کو نہیں چھوڑا، ان سب نے کہا تھا من مات ولم یعرف امام زمانے ہی۔ جس دور میں جو بھی وقت کا امام ہو، آؤ ہماری منزل کون ہے؟ اتنی دیر کی تقریر، ہم سے سوال ہوگا سید بتاؤ صفین میں علی کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ نہیں، کہیں گے میں تھا نہیں۔ ٹالپور صاحب بڑا حسین کرتے کربلا میں ساتھ کیوں نہیں دیا؟ کہیں گے میں تھا نہیں۔ پھر یہ سوال ضرور بنتا ہے بتاؤ مہدی کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ آپ کی کیا بات ہے، میں مشکور ہوں آج پر، یہ سوال ضرور بنتا ہے وقت کے امام کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ ابھی بھی کچھ بندے پریشان اور میرے سے ناراض بیٹھے ہیں۔ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بندعا کے دن ہر کوئی اپنے اپنے زمانے کے امام کے ساتھ۔ اچھا نماز جمعہ پڑھتے ہو گے ماشاءاللہ، جی نماز جمعہ میں 11 کے سرداروں کے نام آتے، کبھی کھڑے ہوئے؟ نہیں، منزل کا نام جو ہی آتا۔ آپ کی کیا بات ہے، سلام ہے، میں شکر ہے پہنچا پائے، میں مشکور ہوں۔ مولا آپ سب کو راضی اور خیر سے رکھیں، خوش رہو، مولا کے استقبال کے قابل بنو۔ مولا کی عزت کی قسم ہماری منزل کا نام مہدی ہے۔ ہمیں کہا جائے گا مہدی کے دور والے کھڑے ہو جاؤ، جب کھڑا کرنا ہے تو پھر سوال بھی ہونا ہے، اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ سید میں خطبے کے جملے پورے نہیں بیان کر سکتا جو میں نے وعدہ کیا تھا، صرف اتنا کہوں گا امام زمانہ کے اس خطبے میں سرکار کا ایک سوال ہوگا، اور دنیا والوں پوری روئے زمین کا بندہ بندہ سنے گا اپنی اپنی آواز میں، سرکار فرمائے گا دنیا والوں ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو، ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو۔ مودت میں آپ کی خدمت میں عرض کر پایا ہوں، یہ مجالس عزا، یہ عزاداری کے سلسلے، یہ سارے امام زمانہ تک بندے کو پہنچاتے ہیں، اگر کوئی پہنچنا چاہے۔ نہیں سمجھ آئے، یہ ماتم
امام تک پہنچاتے ہیں. کیسے؟ ماتم محبت حسین کا خوبصورت اظہار، بالکل ٹھیک. ماتم یزیدیت کے منہ پہ تماچا، بالکل ٹھیک. مگر ماتم امام تک کیسے پہنچاتے ہیں؟ آپ کا کوئی دوست، کوئی قریبی پریشان ہو، گھبرایا ہو، آپ جا کے کیا کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھ، میں ہوں. مہربانی میرا پر، بہت شکریہ سین، بہت مہربانی سرکار. سیون کی دھرتی، یہ میں ہوں، میں ہوں. سینے پہ ہاتھ بھر کے میری قوم کا ہر بندہ کہتا ہے کامیال محمد اکیلا بیٹھ کے نہ رو، میں ہوں، میں ہوں. مجلس میں بیٹھ کے ہر مومن اپنی وفا کا یقین دلاتا ہے. میں آیا ہوں، میں تیار ہوں تو اعلان کر. لا شعور میں واجب الاحترام شعور میں نہیں آ رہی بات، لا شعور میں موجود ہے، شعور میں نہیں آ رہی. خدا نہ کرے محراب پور میں کسی کا نقصان ہو جائے، افسوس کس سے کرنے جاتے ہو؟ مہربانی وارث سے. بھئی وارث سے نہ جاؤ، فاتحہ پڑھ کے آ جاؤ، رو کے آ جاؤ، کھا پی کے آ جاؤ. اگلے کہیں بھی آئے تھے جب تک وارث کو نہ ملو. رکھو علماء خطبہ کے سر پہ قرآن، اس مجلس کا وارث کون ہے؟ کہیں گے امام زمانہ. جب تک وارث کو نہ ملو افسوس نہ کرو، پرسہ نہ دو، تمہارے جانے کا فائدہ نہیں. کتنے 100 سال ہو گئے مجلس اذا جاری رہتے 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 رہتے. کبھی کہا ہے آقا تیرے گھر کے اجڑنے کا بڑا ارمان ہے؟ کسی نے اس طرف سوچ ہی نہیں دلائی، ذہن ہی نہیں گیا. کیا امام زمانہ نہیں تشریف لاتے مجلس میں؟ آتے ہیں، کبھی نہیں کہا. اچھا شاہ جی پنجاب میں تو یہ رواج ہے، یہاں ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم. وارث کے پاس کوئی ماڑے سے ماڑا کیوں نہ ہو، وارث کے پاس جب جائے نا افسوس کرنے کے بعد کہتے ہیں میرے لائق کوئی کام ہو میں حاضر ہوں. پنجاب کا رواج ہے، یہاں پتہ نہیں، یقیناً سندھ میں بھی ہوگا، پاکستان ہے پورا. بھائی جناب میں آیا ہوں افسوس کرنے، عنوان بڑا ہوا، تیرا جو ناحق قتل ہو گیا اس کا بڑا افسوس ہے، میں آیا ہوں، میرے لائق کوئی حکم ہو میں حاضر ہوں. کبھی ہم نے نہیں کہا امام زمانہ ہمارے لائق کوئی حکم ہو ہم حاضر. سوچ ہی نہیں گئی، سوچا ہی نہیں. یار ہم آتے کس کے پاس ہیں، پرسہ کس کو دیتے ہیں؟ کوشش کرو جب بھی مجلس میں بیٹھو. ایک اور بات، مجلس اعزا میں جب گریہ بلند ہو، میرے واجب الاحترام جتنے بھی ممبر پہ آتے ہیں تقریباً سب کہتے ہیں جھولیاں پھیلاؤ، قبولیت کا ٹائم ہے. جس زمانے کے امام کی تم ریت ہو، مولا فرماتے ہیں جب میرے دادا حسین اور گھر حسین کا گریہ بلند ہو، شیعو میرے ظہور کی دعا مانگا. ہے یا ایسے نہیں ہے؟ ایسے ہے نا. بس جناب مسلم کی جوڑی کے 2 جملے اور میں اجازت چاہوں گا. وقت کافی ہو گیا، آگے انتظار کر رہے ہیں، نوشہرہ فیروز ہم نے پڑھنا ہے. جو بات سمجھ نہ آئی ہو میرے نہایت واجب الاحترام ہے ٹالپور صاحب، ابھی میں کچھ دن ہوں آپ کے صوبے میں، مجھے بلا لیں گے، آپ کے سوالات ہوئے میں ضرور جوابات عرض کرنے کی کوشش کروں گا. جو بات سمجھ نہیں آئی میری طرف لوٹا دینا، جو پہنچ گئی یہ عمل کرنا. وقت بہت قریب ہے، سردار آنے والے ہیں. زمانے کی چال چلن، حالات دنیا کے بدارے ہیں، وارث دنیا آنے والا ہے. ساری یہ کیفیات، بھائی بھائی کا دشمن، خون کا سفید ہونا، ظالموں کا مظلوموں کو مارنا، طاقتور کا غریب کو مارنا، غریب کا حق کھانا، یہ نشانیاں ہیں سرکار کے ظہور کی. اور ظلم اس وقت بڑھتا ہے جب کوئی مسیحا آنے والا ہو. دیکھیں چراغ جلتا ہے، جب چراغ بجھنے لگے، دیا بجھنے لگے، اس کی آنچ تیز ہو جاتی ہے نا، سردار آنے والے. لبیک کہنے والوں میں اللہ کرے تم شامل ہو. سوتے انتظار، رات کو سو بوضو ہو کے انتظار میں، مجلس پہ بیٹھو انتظار، ماتم میں چلو انتظار. کوشش کرو کوئی نیک عمل دکھاوے کا نہ ہو، سب کام مخلص ہو. حدیثی کے ساتھ دعائے کمیل پڑھتے ہو، اچھی بات ہے خیر و برکت کے لیے، مگر پوری مفاتیح جنان میں واحد دعائے جسے دعائے عہد کہتے ہیں. جو پڑھتے ہو بسم اللہ، جو نہیں پڑھتے
لاہور سے کسی مومن نے تحفہ دیا ہے کہ جہاں جانا سید تقسیم کرنا مگر اس کو دینا جو پڑھے، جس کے بارے میں آپ کے چھوٹے امام کا فرمان ہے، شیعو اگر 40 دن 2 آیت کی تلاوت کرو گے، میں وعدہ کرتا ہوں سچی ماں کا سچا بیٹا کوئی کہیں بھی مر گیا میرا مہدی اس کی قبر پہ آئے گا۔ کوشش کرو ترجمے کے ساتھ پڑھو تاکہ سمجھ آئے۔ عربک وہی سمجھ اور پڑھ سکتے ہیں جس کو عربی آتی ہے۔ آج تک لوگوں کو سچی باتیں الحمدللہ رب العالمین کا مطلب بھی اکثر کو نہیں پتا۔ جب تک مطلب پتہ نہ ہو اس کی حقیقت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ 2 آیت اردو ترجمے کے ساتھ ہے۔ کچھ عرصے تک آپ کے سندھ میں سے ایک بہت اعلیٰ بندے ہیں، انہوں نے سندھی میں ترجمہ بھی کرایا 2 آیت کا، وہ بھی آ جائے گی، ہم ٹالپور صاحب کو بھجوا دیں گے۔ فی الحال اردو میں ہے، پڑھو۔ کوئی مومن تکلیف دے معاف کرو۔ ہمارے پاس ہے، ہم نے سندھی میں کروایا تھا، چھپوایا تھا، تقسیم بھی کروایا۔ اچھا، پڑھتے بھی ہیں آپ؟ پڑھتے بھی ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں؟ اس کے علاوہ پڑھتے بھی ہیں۔ نہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں، روزانہ معمول بنا ہے۔ میں نے نہیں کہا، اس نے کہا جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ اچھا کیا، بہت اچھا کیا، آپ نے چھپوایا، سندھی میں ترجمہ کرایا۔ پڑھیں، ان کو شعور دلائیں، آپ کے ذمہ ہیں یہ سب، ان کو بتائیں بابا پڑھو۔ آپ پڑھیں گے، یہ بھی آپ کے ساتھ پڑھیں گے۔ کوشش کرو روزانہ جتنے نمازی آئیں، باقی جو گھر میں نماز پڑھے وہ بھی 2 آیت کی تلاوت کرے۔ صبح صبح اٹھ کے اپنے امام کو سلام کرو، مولا کو کہو السلام علیکہ یا صاحب الزمان، السلام علیکہ یا امام زمان۔ جن کی شریعت میں سلام کرنا سنت ہے، ان کی شریعت میں جواب دینا واجب ہے۔ کتنے خوش نصیب ہوگے تمہیں زمانے کا امام کہے گا علیکہ السلام۔ راستے میں کوئی عورت گزر رہی ہو، آنکھیں اٹھا کے نہ دیکھو، اس لیے نہیں گناہ ثواب نہیں، نفس بہت کمینہ ہو چکا ہے، کہتے کوئی نہیں آج گناہ کر لے، کل آئی، پھر آج عورت بہن بیٹی گزر رہی، آج دیکھ لو، نفس کی نہ مانو۔ ایک چیز ذہن میں رکھو، اگر آنکھیں جھوٹی ہو گئی مولا کو کیسے دیکھیں؟ سرکار کے قابل نہ ہوئی یہ آنکھیں، پھر ان آنکھوں کا حسین کے غم میں رونے کا فائدہ کیا ہے؟ امید ہے کچھ گزارشات میں آپ کی خدمت میں پیش کر بیٹھاؤں گا۔ مالک زمانہ آپ سب کو توفیقات نصرت بے انتہا عطا فرمائے، آپ تمام کے وہ گناہ معاف فرمائیں جو مولا تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے۔ مولا آپ کے معاملات اس لیے بہتر کریں تاکہ آپ بھی مولا کے ظہور کے لیے رحموار کرنے والوں میں شامل ہوں۔ ہر بندہ ہے مقدر کا ستارہ، ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یہ نہ سوچیں وہ بہت اعلیٰ ہے، میں تو کچھ بھی نہیں۔ نہیں، ہمت کرو، آگے بڑھو، امام بہت کریم ہے۔ بس تمہارا کام یہ ہے، ہر سن کے واہ وانا کرو، ہر سن کے ہر بنو، یہ تمہاری ڈیوٹی میں شامل ہے۔ ایسے ٹالور صاحب، ہر سن کے ہر بنو۔ کتنے بڑے قابل فخر ہوگے جب زمانے کا امام رجت میں تمہارا تعارف کروائے گا۔ تعارف میں پتہ کیا کہے گا تمہارا زمانے کا امام؟ کہے گا میری جد آپ کے دور کے عاشق بھی بڑے کمال والے تھے، سلمان بھی آنا، شریف بس بہت پڑ گیا میں، 72 بھی آنا، مگر فرق یہ ہے ان سب نے آپ کو مانا آپ کو دیکھ کر، دیکھ کے ماننا اور ہے، غیبت میں ماننا اور ہے۔ ابن زیاد ملعون کا، خود ساختہ ملعون، بے شمار ضرب بے شمار، دربار لگے رقص و سرور کی محفل جاری ہے، بے شمار ضرب بے شمار۔ کوفے کا کوفی ماحول ہے، ایک اس کا غلام نام تاریخ میں حاجب ہے۔ یہ آیا ابن زیاد کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہے، یہ سوچ رہا ہے یہاں سے یہ نکل کیوں نہیں جاتا۔ جب کافی دیر کھڑا رہا اس نے اشارہ دیا قریب آیا، کیا مسئلہ ہے، کیوں کھڑا ہے؟ کہتا ہے کوفہ کے نواح کا ایک دیہاتی ہے، وہ تجھ سے ملنے آیا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے میری اس سال کاشتکاری ٹھیک نہیں ہوئی، کھیتی باڑی اچھی نہیں ہوئی۔ اس نے کہا اگر غربت کا اظہار کر رہے ہیں، طلبگار ہے تو پیسے دے کے فارغ کرنے۔ کہتا ہے نہیں، پیسے بھی نہیں لیتا، کہتا ہے میں نے ملنا ہے ابن زیاد سے۔
کہا ملنا کیوں چاہتا ہے؟ کہتے اس کے پاس کوئی تحفہ ہے. کہتے بلا. قریب آیا. نام من آمدہ حارث بن عروہ. کیا لے کے آئے؟ کہتے یہ اون کی ٹوکری میں تیرے لیے تحفہ ہے. کہتے کھول. کہتے نہیں تو خود کھول. ابن زیاد نے جب ٹوکری کھولی اندر سے 2 چھوٹے چھوٹے سر نظر آئے. اللہ اکبر. دیکھیں کہتے یہ کون ہے؟ کن کے بچے ہیں؟ کہا جس کی تمہیں تلاش تھی مسلم کی جوڑی ہے. کہا میرے دربار میں اسیر ہو کے آئے تھے. یہ کیفیت نہیں تھی جو اس وقت بنی ہے. 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے تھے. یہ کسی کیفیت بن گئی. کہتے بس. کہتے بچے کچھ کہتے بھی تھے؟ کہتے ہاں. بچے بار بار پوچھتے تھے تو ہمیں مارتا کیوں ہے؟ بار بار کہتے تھے مارتا کیوں ہے؟ تو میں نے کہا میں چاہتا ہوں میں انعام حاصل کروں. تو کہا ہمیں لے چل ابن زیاد کے دربار, ایسے ہی لے چل تجھے انعام مل جائے گا. کہتے تھا نہیں, ایسے لے کے آتا تو راستے میں کوئی چھین لیتا. اللہ اکبر. کہتا میرے پاس لے آتا, مارنے کی کیا ضرورت تھی, میں تجھے انعام دے دیتا. کہتے بچوں نے کچھ اور کہا؟ کہتے ہاں بچوں نے کہا ہماری زلفیں تراش, ہمیں بازار بیچا, جتنی قیمت تجھے ابن زیاد کے دربار سے ملے گی اس سے 2 گنا قیمت زیادہ بازار سے ہمارے بکنے کی مل جائے گی, ہمیں باہر بیچ گیا. کہا میں نے کہا نہیں. بار بار میں جب تعارف پوچھا نا کون ہو, پتہ نہیں بچے اتنے ڈرے تھے, اتنے ڈرے تھے. مجھ سے کہتے ہیں پہلے قسم کھا اللہ کی, ہمیں کچھ کہے گا تو نہیں. کہتے ہیں میں نے قسم کھائی. جب بچوں نے تعارف کرایا میں نے چھوٹے اور بڑے کے ساتھ وہ رویہ رکھا, کبھی چھوٹا گرتا تھا کبھی بڑا گرتا. آواز دے کے کہتے ہیں میں بہت پڑ گیا, فون آ رہے ہیں, اجازت بس اتنا کافی سمجھنا. مولا آپ کے آنسوؤں کو قبول کرتے ہوئے اپنے ظہور میں تعجیل فرمائے. آواز دے کے کہتے ہیں بڑے دربار میں کوئی ہے جو بچوں کے سر دھلا کے آئے؟ کوئی ہے؟ کوئی تیار نہ ہوا. روتے کیوں ہیں؟ کہتے ہیں شیعہ روتے کیوں ہیں؟ بھرے دربار میں محمد کی اولاد کے سر دھلانے والا بھی کوئی نہیں. اللہ اکبر. غلام مقاتل کا آواز, مقاتل قریب آ. جی سر لے گھر لے جا. گھر لے آیا, بیوی کو دے کے کہتے ہیں عام سر نہیں تیرے گھر حسنین آئے ہیں, بڑی احتیاط سے دھونا, بڑے خیال سے دھونا, تیرے گھر حسنین آئے ہیں. کہتی ہے کون ہے؟ کہا یہ جناب مسلم کی جوڑی ہے. جب کہا نا دھو رہی ہے, دھوتے دھوتے آواز دے کے کہتی ہے اللہ کرے تمہاری ماں مر گئی ہو. اللہ اکبر. اللہ کرے تمہاری ماں مر گئی ہو. ساتھ بیٹھی تھی اس کی بیٹی, آواز دے کے کہتی ہے اماں اس کی ماں گزری تھی یہاں سے. آواز دے کے اس کی ماں اور بہنیں کہتی تھی ہمارا بھائی, ماں کہتی تھی ہمارے بچے مل جائیں, خدا کا نام لینا, مارنا نہ, حفاظت سے ہم تک پہنچا دینا. روتی آنکھوں سے دعا مانگو اللہ کرے مظلوموں کا وارث آئے اور آ کے امت سے پوچھے میرے گھر والوں کا قصور کیا تھا. اللہم عجل ولی کل فرج.